السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیلتھ کیئر اینڈ کوکنگ۔ ہاں جی دوستو، یہ میں چولہے پہ آگ جلا رہی ہوں کیونکہ آج میں کوکنگ کرنے والی ہوں جی چولہے پہ ایک نئی جگہ پر۔ میں نے سوچا آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے جی دوستو۔ آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں جی بیف کڑھائی، جس کو آپ موٹے گوشت کی کڑھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پریشر کوکر میں 3 گلاس پانی ڈال چکی ہوں اور آدھا کلو گوشت لیا ہے میں نے اس کے لیے جی۔ میں نے 3 گلاس پانی میں ڈالنا ہے اب آدھا کلو گوشت ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے 1 چمچ نمک۔ نمک ڈالنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ جو بوٹیاں ہیں ان کے اندر تک یہ رچ جائے گا جو نمک ہے، اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا۔ ہاں جی فرینڈز، تو اس کے لیے ہمیں اور چاہیے 1 عدد پیاز۔ ہم نے اس کو موٹا موٹا رکھ کے کاٹ لینا ہے، آپ نے اس کو باریک نہیں کاٹنا کیونکہ یہ پریشر کوکر میں ویسے ہی گل جائے گا۔ 1 عدد ہم نے موٹا پیاز اس میں ڈالنا ہے جی دوستو۔ آج آپ کو کڑھائی اتنی ہی مزیدار اور لذیذ قسم کی نظر آئے گی، دیکھیے گا۔ ہاں جی، ہم نے اچھی طرح جی اس کو پریشر کو بند کر لینا ہے۔ پریشر کو بند کرنے کے بعد اب ہم اس کو رکھیں گے چولہے کے اوپر۔ یہ ہم نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے پریشر کوکر کو۔ ہمارا گوشت گل چکا ہے 15 منٹ کے بعد۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے گل چکا ہے، لیکن اس کو زیادہ نہیں آپ نے بوائل کرنا تاکہ یہ جو کڑھائی بناتے وقت جو ہے یہ اس کا مکسچر صحیح بن جائے۔ نہیں دوستو، یہ اب ہم نے اس کو چھلنی سے چھان لینا ہے تاکہ اس کا جو سوپ کہہ لیں یا آپ جس کو یخنی کہتے ہیں یہ کہہ لیں، یہ ہم نے نکال لینی ہے جی دوستو۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پیاز چھلنی سے نکل گئے، ہم نے اس کو دوبارہ سے گوشت میں ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد ہمارا سوپ نکل آیا ہے علیحدہ۔ اب ہم نے یہ سوپ کو جب ہم نے فرائی کرنا ہے تو آہستہ آہستہ استعمال کر لینا ہے۔ ہم نے چولہے پہ رکھ دی کڑھائی جی فرینڈز۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہم نے آدھا کپ لے لیا گھی، ہم نے گھی کو میلٹ ہونے دینا ہے۔ گھی کے میلٹ ہونے کا ہم نے کرنا ہے انتظار۔ یہ دیکھیں جی، چولہے پہ آگ کر دی میں نے تیز تھوڑی سی تاکہ یہ جلدی کام ہو جائے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو جی دوستو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ یہ ہمارا گھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے میلٹ جی دوستو۔ یہ دیکھیں آپ، گھی کے میلٹ ہونے کا ہم نے کرنا ہے انتظار۔ ہمارا جو ہے گھی ہو چکا ہے میلٹ۔ یہ دیکھیں جی، اچھی طرح سے ہو گیا میلٹ، تھوڑا سا ایسے گرم ہو چکا۔ اب ہم نے ڈال دینی ہے اس میں مرچ اور نمک حسب ذائقہ۔ 1 چمچ میں نے اس میں مرچیں ڈالی ہیں۔ آپ کو اس طرح کرنے سے جو آپ کڑھائی بنائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا کلر آئے گا جب آپ اس کو ہری مرچ کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی ہم گوشت اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم پہلے ہی بوائل کر چکے ہیں۔ ہاں جی فرینڈز، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں جو پیاز ہم نے ڈالے ہیں وہ اس کا اچھی طرح سے مکسچر سا بن جائے اور یہ اچھی طرح سے اس میں گل مل جائے۔ یہ دیکھیں جی، ہماری جو مرچیں ہم نے ڈالی ہیں پہلے گھی کے اندر، اس سے اس کا کلر بہت ہی یونیک آیا ہے۔ یہ دیکھیں ہماری کڑھائی ہو گئی ریڈی۔ یہ لیں جی، یہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیا۔ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہلدی، جو کہ اس کے کلر کو مزید بہتر بنائے گی۔ ہم نے اس میں 1 چمچ ہلدی کا بھی استعمال کرنا ہے۔ ہلدی ڈالنے کے بعد ہم نے ایک عدد باریک کٹا ہوا پیاز لینا ہے، وہ ہم ڈالیں گے، اور ساتھ ہی 2 سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی وہ بھی آپ اس میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں کالی مرچ کا بھی ہی استعمال کیا ہے، جو میں نے 1 چمچ لی ہے۔ سب کچھ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے، اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو اس کی جو ہے مرچیں وہ کچی کچی نہ رہ جائے، اچھی طرح سے اس میں بھون جائیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی لذیذ اور مزیدار آئے۔ تھوڑا سا نیچے لگنے لگا تو اس میں ہم ڈالیں گے سوپ۔ آپ نے اس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا۔ جو ہم نے اس کی یخنی نکالی تھی آپ نے وہی اس میں دوبارہ ڈالنی ہے جی۔ دیکھیں جی، تھوڑی سی ہم نے یخنی ڈالی تاکہ اس میں اچھی طرح سے جو ٹماٹر ہے اس کی یخنی سے ہی گل جائیں۔
میں نے پانی نہیں ڈالا. یخنی ڈالنے سے اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین آئے گا. انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ والی کڑھائی, اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی دوستو, تو یہ ہوگی ہمارے آج جو یخنی ہے وہ اب دوبارہ سے خشک ہو گئی. ٹماٹر اب گلنے کے قریب آ چکے ہیں. اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے ادرک. اس کو باریک ہم نے کوٹ کے پیس کے ہم نے اس کو باریک کر چکے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ پہ ڈالنی ہے, کیونکہ ادرک کا آپ ہمیشہ بعد میں استعمال کریں. اگر آپ پہلے استعمال کریں تو ہنڈیاں نیچے جلدی لگ جاتی ہے, جس سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. ہاں جی دوستو, یہ دیکھیں جی آپ, ہماری ساری چیزیں استعمال ہو چکی. اب ہم نے اس میں کیا ڈالیں گے؟ دہی. جو ہم نے آدھا کپ دہی لیا ہے وہ ہم اس میں استعمال کریں گے. ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد اب ہم دہی کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ یہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اسی کے پانی سے ہی یہ سب کچھ گل جائے اور یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے. ہاں جی دوستو, دہی ڈالنے کے بعد ہماری ہو گیا جی دہی بھی مکس. تھوڑا سا لگنے لگا نیچے, ہم نے پھر ڈال دیا تھوڑا سا سوپ. یہ دیکھیں جی, اسی طرح آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور جو بھی سوپ نکلا ہے آپ نے اس میں استعمال کر لینا ہے تاکہ اس کی لذت میں کوئی فرق نہ رہ جائے. آپ اس میں یخنی کا استعمال کرتے رہیں گے جب تک یہ فرائی نہ ہو جائے. پانی استعمال نہیں کرنا. جی فرینڈز, تو میرے خیال سے جو ہماری کڑھائی ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, دہی ڈالنے سے اس کی گریوی بھی بن چکی ہے ٹماٹر اور ادرک کے پیسٹ سے. آخر پہ آ کے ہم ڈالیں گے جی اس میں گرم مسالہ. گرم مسالہ ڈالنے سے اس کی خوشبو بہت ہی بہترین ہو جائے گی. میں نے اس میں ثابت زیرہ استعمال کیا ہے. ہماری کڑھائی 2 منٹ فرائی کرنے کے بعد ہو چکی ریڈی. ہماری کڑھائی ہو چکی ہے جی ریڈی. یہ دیکھیں آپ, ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو پیش کریں گے. پیش کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی ہم نے پیش کر لی کڑھائی. یہ دیکھیں جی آپ, بہت ہی اس کا کلر بیوٹیفل یونیک آیا ہے. اس کو آپ گھر میں ضرور بنائیے گا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی. ہاں جی دوستو, یہ دیکھیں جی آپ, ہماری کڑھائی ہو چکی ریڈی. اب آخر پہ آ کے ہم اس میں اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا, جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. جی فرینڈز, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.